الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 تا 199 کو سمجھیں گے۔ ان آیات میں بھی حج کے متعلق ہدایات کا سلسلہ جاری ہے جو گزشتہ نشست سے شروع ہوا تھا۔ دیکھیے آیت کی طرف، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، یعنی حج کے مہینے لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں، اور وہ ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حج کا معاملہ عمرے کی طرح نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں ہے، سال میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے مقرر ہیں اور حج کے افعال و اعمال کی ادائیگی کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ تو چونکہ حج کی تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں تو پوری دنیا سے مسلمان انہی تاریخوں میں پہنچیں گے نا، تو اس کے متعلق اہم ہدایات اللہ جاری فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آیت کی طرف، فَمَنْ فَرَغَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا، یعنی حج کی نیت سے ارادے سے احرام باندھ لیا، تو فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو حج کے زمانے میں کوئی شہوت کی بات نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے۔ یہ بڑی اہم 3 پابندیاں عائد کی گئی تاکہ یہ اجتماع خیر و اسلوبی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے اور کوئی نامناسب واقعہ رونما نہ ہو اور حج کی برکات اور مقاصد بھی حاصل ہو جائیں۔ اصل میں حج کے دنوں میں بڑا اجتماع ہونے کی وجہ سے ان 3 چیزوں میں مبتلا ہونے کے بہت زیادہ مواقع پیش آتے ہیں۔ مینا اور عرفات اور مزدلفہ کے اجتماعات میں کتنی ہی احتیاط برتی جائے پھر بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہو ہی جاتا ہے، اس لیے بالخصوص ان 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلی، فلا رفثا، کسی قسم کی کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی جب اپنی بیوی سے شہوت کی بات کرنا ہی منع کر دیا تو دوسری عورتوں کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر چوری وغیرہ کے مواقع بھی پیش آتے ہیں تو حکم دیا ولا فسوق، کوئی فسق و فجور یعنی گناہ کا کام نہ ہونے پائے۔ اور پھر جگہ کی تنگی اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے غصے کا آ جانا بھی کچھ بعید نہیں، اور پھر بات کا لڑائی جھگڑے تک پہنچ جانا بھی بعید نہیں، لہٰذا حکم دیا ولا جدال، اور کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ ان کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے جس کام کے لیے آیا ہے وہ کرے۔ دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی شہوت کی باتوں، گناہوں کے کاموں اور لڑائی کے جھگڑوں کے معاملات میں حصہ لینے کی بجائے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں مشغول رہے، اللہ اس کو جانتے ہیں، یعنی بدلہ عنایت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کسی بھی دینی اجتماع میں شریک ہونے والوں کے لیے بھی یہ اہم ترین ہدایات ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، یعنی حج کے تمام اخراجات ساتھ لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے بچنا۔ اب اس بچنے کے یہاں پر 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم کہ سفر کے، کھانے پینے کے اور رہائش کے تمام اخراجات ساتھ لے لیا کرو، پھر ایسا نہ ہو تم مانگتے پھرو وہاں پر یہ اخراجات ختم ہو جائیں۔ تو بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بچنا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے پھر ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حج تو کرنے جا رہے ہو، ایسا نہ ہو تقویٰ سے خالی رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو۔ جس طرح حج کے لیے ظاہری طور پر سفر کرتے ہو نا، اور پھر ایک دن ایک جگہ میدان عرفات میں تمام لوگ جمع ہو جاتے ہو، اسی طرح آخرت کا سفر جاری ہے، اور ایک دن تمام لوگوں نے رب کائنات کے حضور جمع ہونا ہے۔ تو اس سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تو اس تقویٰ کو بھی ضرور اختیار کیجیے۔
وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی عقل مندی یہ ہے کہ رب کائنات سے ڈر کر اس کی نافرمانی چھوڑ دی جائے۔ اب اگر انسان حج کے لیے جائے تو کوئی تجارت یا مزدوری کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو، یعنی حج کے مہینوں میں رزق تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس رخصت کی نوعیت سمجھ لیجئے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان جب حج کے لیے جائے تو اپنی مکمل توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہوئے حج کے افعال، طواف اور عبادات کی ادائیگی میں لگا رہے۔ اصل میں در حقیقت اس رخصت کا جو اصل دار و مدار ہے وہ دلی ارادے پر ہے۔ اگر انسان گھر سے نکلا ہے اس ارادے سے کہ تجارت یا مزدوری کر کے نفع کماؤں گا اور ضمناً حج کا بھی ارادہ کر لیا تو اس حج کی برکات کم حاصل ہوں گی، لیکن اگر نیت و ارادہ حج ہی کا ہے اور یہی جذبہ صادق لے کر نکلا ہے لیکن حج کے اخراجات اور گھریلو ضروریات میں تنگی ہو گئی تو اس کو پورا کرنے کے لیے تجارت یا مزدوری کر لی، پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ خیال رکھا جائے کہ ان 5 ایام حج میں جن میں افعال حج ادا کیے جاتے ہیں ان میں کوئی مزدوری اور تجارت نہ کرے، بلکہ ان 5 ایام کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے افعال حج ادا کرے اور ذکر و عبادت میں لگا رہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ یہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اسی دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے اور یہاں قیام کرنا حج کا اتنا بڑا فرض ہے کہ اگر یہ رہ جائے تو اس کا کوئی فدیہ اور کفارہ نہیں، بلکہ اگلے سال پھر حج ادا کرنا ہوگا۔ اس میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں امام حج کے پیچھے ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں اور پھر غروب آفتاب تک وہیں قیام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں جب تم میدان عرفات سے لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ حدود حرم میں داخل ہے۔ اس کے آس پاس کا میدان مزدلفہ کہلاتا ہے۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد اس میدان مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور مغرب و عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت میں ادا کرتے ہیں اور رات اسی میدان میں گزارتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ یعنی عبادت و ذکر کے طریقے خود اپنی طرف سے ایجاد نہ کرو، بلکہ جیسے طریقے اللہ نے بتا دیے ہیں اسی کے مطابق عبادت کرتے چلے جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ تھے، یعنی تمہیں یہ طریقے معلوم نہیں تھے، لہٰذا اب معلوم ہو چکے ہیں تو انہی طریقوں کے مطابق حج ادا کرتے چلے جاؤ۔ اگلی آیت میں قریش عرب کی ایک اور غلطی کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ دیکھیے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم اسی جگہ سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ قریش عرب بیت اللہ کے متولی تھے نا، تو دور جاہلیت میں متکبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، اپنی حیثیت کو دوسروں سے الگ سمجھتے تھے، ممتاز سمجھتے تھے اور اپنی اس امتیازی شان کے اظہار کے لیے یہ کام کرتے تھے کہ چونکہ ہم بیت اللہ اور حرم کے متولی ہیں اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے اور سب لوگ جاتے تھے میدان عرفات کی طرف۔ دیکھیے حج کا سب سے بڑا سبق ہی یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں اور سب ایک ہستی اللہ کے غلام ہیں، رب کائنات کی مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے اپنی امتیازی شان ختم کرو، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں تم بھی سب کے ساتھ میدان عرفات جاؤ، پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف پلٹو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔
یعنی حج میں جو غلط رسومات ادا کرتے رہے ہو ان پر بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخش دینے والا مہربان ہے. جب بخشش طلب کرو گے تو اللہ رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرما دیں گے. تو یہ حج کے بارے میں جو ہدایات پر مشتمل ابھی چند آیات باقی ہیں، انشاءاللہ قرآن حکیم کلاس کی اگلی نشست میں ان کو بیان کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.